الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور قرآن کریم کی یہ جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو ہے 12 ہے، اور جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور ان میں سے جو 4 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے یہ بڑی عظمت والے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں. کون سے 4 مہینے؟ 3 مہینے تو مسلسل ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ، اور چوتھا مہینہ یہ رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے جو ہے بڑی حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اور عرب جاہلیت میں اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے. اس میں ان مہینوں کے اندر اپنے آپ کو جدال سے، قتال سے، جنگ سے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. اور ان 4 مہینوں کی تعظیم اسلام کے آنے سے پہلے جس طریقے سے تھی، آج اس کی بھی وہی حیثیت باقی ہے کہ یہ 4 مہینے جو ہے انتہائی معزز ہے، محترم ہے، اور یہی ان 4 مہینوں کی فضیلت ہے. بلکہ ان 4 مہینوں میں سے جو رجب کا مہینہ ہے اس کی بھی فضیلت وہی ہے کہ اس کی عمومی فضیلت تو اتنی ثابت ہے کہ اس کا شمار جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں ہے. تو اس بنیاد پر دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس کی عظمت اور اس کا احترام بڑھ جاتا ہے. باقی اس کے علاوہ اس مہینے کی مستقل طور پر جو ہے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے. لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگوں کے یہاں، بہت سے مسلمانوں کے یہاں اس مہینے کے اندر مختلف چیزیں جو ہے انہوں نے اپنے آپ سے اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ لی ہے. کہ بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ رجب کی جو ہے 1 تاریخ کو چاند دیکھنے کے بعد اتنی نمازیں پڑھنی چاہیے، فلاں اور فلاں سورت کی تلاوت کرنی چاہیے، رجب کی ہر جمعے کو جو ہے ان سورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے، گھروں میں یہ کھانا بنا کر اتنی مرتبہ یہ سورت پڑھ کر جو ہے دم کر کے کھانا چاہیے، اسی طریقے سے 27ویں رجب کو جو ہے روزہ رکھنا چاہیے. بے شمار من گھڑت باتیں جو ہے یہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو چکی ہے. حالانکہ شریعت اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں، شریعت اسلام کے اندر جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر یہ بات لکھتے ہیں کہ دین نام ہے اتباع کا. دین جو ہے یہ نام ہے اتباع کا، یعنی شریعت کی مان کر چلنے کا. جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شریعت کے سارے نظام کو سمجھا دیا کہ کن چیزوں پر آپ کو عمل کرنا ہے، کن چیزوں کو آپ کو چھوڑنا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں بتلا دی گئی ہے. لہذا شریعت کی چیزوں کو ہمیں اس کے دائرے میں رکھ کر جو ہے استعمال کرنا چاہیے. کوئی بھی ایسی نئی چیز اپنی طرف سے کہ جو دین کے اندر نہ ہو، ہماری شریعت کا حصہ نہ ہو، اس کو شریعت کا حصہ سمجھ کر انجام دینا، یہی بدعات ہے، رسومات ہے، خرافات ہے. اور اس کے کرنے پر ثواب تو نہیں ملے گا، بلکہ جو دین کی چیز نہیں ہے اس کو دین کا حصہ سمجھ کر ہم انجام دیں گے تو بجائے ثواب کے گناہ ہوگا. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو پاکیزہ تعلیمات ہے، جو پاکیزہ ہدایات ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایسی چیز کو منسوب کرنا ہوگا، آپ کی شریعت کی طرف ایسی چیز کی نسبت کرنا ہوگا جس کی آپ نے تعلیم نہیں فرمائی. گویا نبی پر ایک الزام لگانا ہوگا. اسی لیے
ان چیزوں کے اہتمام سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانا چاہیے. اگر رجب کے متعلق کچھ بھی تعلیمات ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رجب کا مہینہ کئی مرتبہ آیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کوئی اہتمام اس مہینے کے اندر ثابت نہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت 100 سال تک اس دنیا کے اندر رہی، لیکن حضرات صحابہ کی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں ملتا کہ جنہوں نے رجب کے مہینے میں خاص اہتمام کیا ہو. حالانکہ صحابہ تو وہ جماعت ہے کہ جو اللہ کے نبی کے اشاروں کے اور اللہ کے نبی کے حکم کے منتظر رہتے تھے کہ اللہ کے نبی کا کوئی حکم آ جائے اور عمل کرنے کی سعادت ہمیں مل جائے. تو اگر اللہ کے نبی سے کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی عبادت ثابت ہوتی تو حضرات صحابہ کے اعمال میں ضرور پایا جاتا. بلکہ روایتوں کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 27ویں رجب کو لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکل پڑے اور لوگوں کے دروازوں پر جا کر کہتے اور ایک ایک فرد کو بلاتے اور کہتے کہ اپنا روزہ توڑو اور میرے سامنے کھاؤ اور اپنے روزہ نہ ہونے کا ثبوت دو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہتے تھے کہ جو چیز اللہ کے نبی سے ثابت نہیں اس کو دین کا حصہ سمجھ کر انجام دینا یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے. اس کا دروازہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بند فرمایا. اگر آپ عبادات کرنا چاہتے ہیں، آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں راتوں کے اندر، تو آپ راتوں کے اندر خوب نوافل پڑھیے، خوب تلاوت کیجئے، اللہ کا ذکر کثرت سے کیجئے، خوب درود شریف پڑھیے، لیکن آپ کی نیت یہ ہو کہ جیسے عام دنوں کے اندر میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس مہینے کے اندر بھی میں اللہ کی اس طریقے سے عبادت کرتا ہوں. روزہ رکھنا چاہتے ہیں، عام نیت یہ ہو کہ جیسے عام دنوں کے اندر میں نفلی روزہ رکھتا ہوں تو اس دن کے اندر بھی جو ہے میں نفلی روزہ رکھتا ہوں. اس نیت کے ساتھ رکھیں گے تو رکھنا صحیح ہوگا، ورنہ کوئی عبادت یا کوئی نماز یا کوئی روزہ آپ اس نیت کے ساتھ رکھیں گے کہ یہ رجب کے مہینے کا حصہ ہے، رجب کے مہینے کا بنیادی عمل ہے، تو یہ رکھنا غلط ہو جائے گا. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے بہت سے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ واقعہ معراج کا واقعہ یہ رجب کی 27ویں شب میں پیش آیا. حالانکہ آپ ذخیرہ احادیث کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، سیرت کی کتابوں کو دیکھ لیجئے، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ معراج کا واقعہ 27ویں شب ہی میں پیش آیا. اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول کے مطابق ربیع الاول کا مہینہ ہے، ایک قول کے مطابق رجب کا مہینہ ہے، اور دوسرے اقوال میں دوسرے مہینے ذکر کیے گئے ہیں. تو جو ہے یہ مہینوں کے تعین میں بھی اختلاف ہے اور مہینوں کی تاریخوں کے اندر بھی اختلاف ہے. یعنی یہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ معراج کا واقعہ رجب کے مہینے میں اور 27ویں شب ہی میں پیش آیا. واقعہ حقیقت ہے کہ وہ پیش آیا ہے، لیکن کب پیش آیا اس کی تاریخ کے متعلق جو ہے حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اسی مہینے کی 27ویں شب ہی میں پیش آیا. تو خاص طور پر اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا جانا، تو اس بنیاد پر کہ یہ 27ویں شب ہے، اس میں واقعہ معراج پیش آیا، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس بنیاد پر اس کا اہتمام کیا جانا بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دو وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ 27ویں شب میں واقعہ معراج پیش آیا رجب کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر چلو مان لو، فرض کر لو کہ رجب کی 27ویں شب ہی میں معراج کا واقعہ پیش آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دینے کے واسطے مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر کروایا، وہاں آپ نے سارے پیغمبروں کی امامت کروائی، پھر وہاں سے اللہ نے آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی اور نمازوں اللہ کا قرب نصیب ہوا، اللہ نے جو ہے نمازوں کا تحفہ آپ کو عطا فرمایا. تو یقینی طور پر یہ تو بڑی بابرکت رات ہے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں
کہ جس رات کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے پیغمبروں کی امامت کروائی، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، اللہ کا قرب نصیب ہوا، اللہ کی طرف سے ایک نمازوں کا عظیم تحفہ ملا، تو جس رات کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ رات تو بڑی قابل جو ہے عظمت رات ہے اور بڑی معزز رات ہے اور بڑی بابرکت رات ہے، لیکن یہ رات وہی تھی جس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اب جتنی مرتبہ 27ویں شب آئے گی تو اس میں تو یہ واقعہ ہو نہیں سکتا، تو یہ فضیلت اس رات میں کہاں سے آ گئی؟ تو اس بنیاد پر بھی جو ہے 27ویں شب کو یہ ماننا کہ اس رات کے اندر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، اس بنیاد پر قابل عظمت ہو گئی، اب ہم اس میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایک تو حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس رات کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اسی لیے اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ شریعت نے جو چیز ہمیں جس دائرے کے اندر بتلائی ہے اس کو اسی دائرے میں رہ کر اس پر عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں، اور جو چیز زائد ہے اس سے اپنے آپ کو بچاویں۔ اسی لیے چاہیے کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی عالم دین سے رابطہ کر لینا چاہیے اور ہر چیز علماء دین سے پوچھ کر کرنی چاہیے، تاکہ دین کے باب میں ہماری صحیح رہنمائی ہو اور ہمارا عمل جو خالص ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ شریعت کے حدود میں رہ کر ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں رہ کر ہو، اور اس پر اجر و ثواب بھی مرتب ہو۔ اور ایک تیسری بات، میں بہت مختصر طور پر جو ہے چند ضروری باتیں بتلا رہا ہوں، اور ایک تیسری بات ہمارے یہاں یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مسلمانوں کے اندر، کلی میں اور بالخصوص ہمارے سماج کے اندر ایک بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب 27ویں شب آتی ہے رجب کی تو لوگ کیا کہتے ہیں، بچے یہ کہتے ہیں کہ آج تو معراج کی رات ہے، آج ضیافت کرنی چاہیے، ضیافت جس کو ہم اپنی زبان کے اندر جافت کہتے ہیں، کیا جافت کرنی چاہیے، اور یہ چیز اتنی عام ہو چکی ہے کہ بڑے بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کرتے ہیں، اور اگر اور کسی نے اس طریقے سے پارٹی کا اور ساتھ میں مل کر کھانے کا اہتمام نہ کیا ہو تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے جافت نہیں نکالی، اب تو معراج کی رات ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ گویا ہم نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جب معراج کی رات ہو تو اس وقت خوشیاں منانی چاہیے، پارٹیاں کرنی چاہیے، مل کر کھانا چاہیے اور جافتیں کرنی چاہیے۔ یہ ہم نے اپنے اوپر اس طریقے سے غلط چیز لازم کر لی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ معلوم ہے کہ پوچھا جائے کہ بھائی جافت کب کی جائے تو وہ کہے گا کہ معراج کی رات میں۔ ہم اپنے گھر کے اندر ایک ماحول بناویں، ارے بھائی آپ کو ساتھ مل کر کھانا ہے تو ساتھ مل کر اچھی چیز پکا کر کھانا کوئی بری بات نہیں، آپ عام دنوں کے اندر کھائیے، لیکن اس میں یہ نام کیوں لیا جاتا ہے کہ یہ معراج کی رات کی جافت ہے؟ معراج کی رات کی جافت یہ نام لینا ہی غلط ہے۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور اگر یہ میری باتیں میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں تو ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پر بریک لگا رہے اور اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو سمجھاویں کہ دیکھو بیٹا اس دن جو ہے اس طریقے سے پارٹیاں کرنا معراج کے نام کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے، تاکہ اس کے دل و دماغ میں سے یہ بات نکل جائے کہ ہاں معراج کا نام لے کر، معراج کی رات کی ضیافت کا نام لے کر کھانا اور پارٹیاں کرنا یہ کوئی جو ہے یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، یہ مزہ کرنے کی رات نہیں ہے، یہ اولاد کی تربیت کا حصہ ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو بچاویں، عورتیں بھی اپنے آپ کو بچاویں، اور تمام ماں بہنیں اس بات کا پورا اہتمام کریں کہ نہ ہم کریں گے اور نہ ہمارے بچوں کو کرنے دیں گے، نہ اس کے لیے ہم ان کو پیسے دیں گے، بلکہ ان کو اس محبت کے ساتھ سمجھاویں کہ دیکھو آپ ساتھ مل کر کھانا کھائیے، لیکن دوسرے دنوں میں کھانا کھائیے، خاص کر کے معراج کا نام لے کر کھانا یہ اس طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ مستقل طور پر یہ اہتمام بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو عام دنوں میں نہیں کرتے وہ بھی اس رات کے اندر خاص طور پر اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو سمجھائیے تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتلاؤں کہ ہم کیا جو ہے بچوں کو یہ کہیں کہ ان دنوں کے اندر پارٹیاں کرو، ان دنوں کے اندر ساتھ مل کر کھانا کھاؤ۔ ہم تو بچوں کو یہ سمجھاویں کہ معراج کی رات میں پارٹیاں کرنا چھوڑو
بلکہ معراج کا پیغام کیا ہے، واقعہ معراج کا پیغام کیا ہے، اس سے اپنے بچوں کو متعارف کرا رہے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھا رہے کہ معراج کی رات کا نام لے کر خوشیاں منانا یہ ہماری شریعت کا حصہ نہیں۔ اور ہم کس بات پر خوشیاں منا کر پارٹیاں کریں؟ بڑے لوگ بھی پارٹیاں کرتے ہیں، عورتیں بھی پارٹیاں کرتی ہیں، کس بنیاد پر کریں؟ کس بنیاد پر یہ خوشی مناوے معراج کا نام لے کر؟ اس لیے کہ معراج کا جو پیغام ہے کہ نمازوں کا اہتمام، قیمتی تحفہ وہاں سے ملا تھا، اس اعتبار سے تو ہماری مسجد آج خالی ہو چکی ہے، ہماری مسجدیں خالی ہو چکی ہیں۔ کئی ایسے افراد ہیں کہ 2-2 3-3 مہینے تک نماز فجر ان کو مسجد میں نصیب نہیں ہوتی، اور کس بنیاد پر معراج کا نام لے کر ہم پارٹیاں منا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں یاد رکھ لینا معراج کا نام لے کر پارٹیاں منانا، ضیافت کا اہتمام کرنا، یہ جناب محمد الرسول اللہ کے غلاموں کا طریقہ نہیں، یہ شیطان کے غلاموں کا طریقہ ہے۔ اس لیے کہ معراج کا نام لے کر کھانا کھانا، معراج کا نام لے کر پارٹیاں کرنا، اور بالخصوص جو معراج کا اہم پیغام ہے نماز کو چھوڑ دینا، اور 2-2 مہینے تک نماز فجر ہمیں مسجد کے اندر نصیب نہ ہو، میرے بھائیوں واقعہ معراج کو چھوڑ کر ہم اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اور اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ ایک مومن کا اور ایک مسلمان کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو سمجھاوے کہ دوسرے دنوں کے اندر آپ ساتھ مل کر کھانا کھاوے، اور یہ بھی سمجھاوے اپنی اولاد کو یہ بھی تعلیم دے کہ دیکھو بیٹا اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ واقعہ معراج کا جو پیغام ہے وہ ہماری زندگی میں آوے۔ اور واقعہ معراج کا پیغام کیا ہے میں مختصر طور پر بتلا دوں کہ دیکھیے واقعہ معراج کا پیغام یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہے، جن کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا، بڑے سخت حالات ان پر آئے، بڑی سخت آزمائشیں ان پر آئی، مکے کے اندر ان کو ستایا گیا، جس دروازے پر وہ اللہ کا نام لے کر جاتے وہاں ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ کو گالیاں دی جاتی، آپ کو ستایا جاتا، پھر سارے سہارے آپ سے چھٹ گئے، اب والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا، طائف کے میدان میں تشریف لے گئے، اور آپ کو وہاں اتنا مارا گیا کہ آپ کی جوتیاں مبارک جو ہے خون مبارک سے لبریز ہو گئی، دشمن جو پکا دشمن تھا اس کو بھی رحم آ گیا۔ مولانا علی ندوی فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آج انسان صبح اٹھ کر پانی سے غسل کرتا ہے، اس دین کی صبح کو اس دین متین کی، اس دین اسلام کی حفاظت کے خاطر اللہ کے نبی نے خون سے غسل کیا۔ اتنے سارے حالات جب اللہ کے نبی پر آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تسلی دینے کے لیے معراج عطا فرمائی۔ جب حالات نبی پر آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معراج کی دولت سے نوازا اور آپ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ میرے تو اپنی اولاد کو سمجھاوے کہ جب دین کے خاطر ہم بھی قربانیاں دیں گے، دین کے خاطر ہم بھی جو ہے اپنے آپ کو کھپائیں گے، تو جیسے اللہ نے جو ہے اپنے نبی کو بلند مقام عطا فرمایا، دین کے خاطر اگر ہم اپنے آپ کو کھپائیں گے تو اللہ بھی ہمیں بلندی کے مقام پر پہنچائے گا۔ یہ اپنی اولاد کو سمجھاوے کہ جہاں کہیں ہو، تم اسکول کے اندر ہو، کالج کے اندر ہو یا سفر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، نمازیں مت چھوڑنا۔ سارے لوگ غیر مسلم دیکھ رہے ہیں لیکن آپ شرمانا مت، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے خاطر آپ نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا اور لوگوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چمکائے گا۔ دین کے خاطر یہ قربانیاں دو گے تو اللہ آپ کو بلند کرے گا۔ یہ ایک پیغام ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں سے تشریف لائے تو اللہ نے آپ کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ نمازوں کا اہتمام ہماری اولاد کی زندگی میں آ جائے، ان سے کہیں کہ بیٹا جب تم مسجد کے اندر جاؤ تو شور و شغف میں کرو اور نمازوں کا اہتمام کرو، سنتوں کا اہتمام کرو۔ یہ واقعہ معراج کا پیغام ہے جو انسان کی زندگی میں آنا چاہیے، اور ان کو یہ بھی سمجھاوے اور خود بھی اس کا اہتمام کرے کہ جب نماز زندگی کے اندر آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی حالات اور پریشانیوں کو دور کرے گا۔ آج بہت سے لوگوں کی زبان پر یہ بات ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام تو کرتے ہیں اور کبھی کچھ دعائیں پڑھ لیتے ہیں، حالات نہیں ٹلتے۔ میرے بھائیوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ نماز تو ہم جو ہے کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جس اہتمام کے ساتھ، جس پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس پابندی وہ اہتمام نہیں ہوتا، وہ پابندی نہیں ہوتی جس کی بنیاد پر ہم حالات کے اندر جکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور حالات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ یہ ہماری مسجد اکثر نمازوں کے اندر خالی پڑی رہتی ہے، مسلمانوں کے اندر سے نمازوں کا فیصد جو بے انتہا کم ہو چکا ہے، اس میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ واقعہ معراج کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ یہ امت ایک ایک نمازوں کا اہتمام کرے۔ جب یہ امت نمازوں کا اہتمام کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہی نماز انسان کو برائی سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو اسی معاشرے کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے اور نمازوں کا خوب اہتمام نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔